بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ امریکہ کا 70واں روز 12 اکتوبر 2022 بروز بدھ۔ امریکہ میں متعین سیرالیون کے سفیر نیز گیمبیا کے سفیر کے سیکریٹری کی حضور انور سے ملاقات اور مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کی پروفیسر شعبہ تاریخ کی ملاقات۔ امریکہ کے دور دراز علاقوں سے حاضر ہونے والے احباب جماعت کے اپنے پیارے امام سے ملاقات کے بعد تاثرات۔ MTA ٹیلی پورٹ کا معائنہ، اجتماعی بیعت کی ایمان افروز تقریب، واقفات نو اور واقفین نو کی پیارے حضور کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں، متنوع امور پر حضور انور سے رہنمائی کا حصول۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے صبح 6:15 پر مسجد بیت الرحمن تشریف لا کر نماز فجر پڑھائی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ صبح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے دفتری ڈاک ملاحظہ فرمائی اور مختلف دفتری امور کی انجام دہی میں مصروفیت رہی۔ امریکہ میں متعین سیرالیون کے سفیر کی ملاقات۔ پروگرام کے مطابق صبح 11 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز میٹنگ روم میں تشریف لائے، جہاں سیرالیون کے امریکہ میں سفیر آنریبل صدیق ابوبکر وائی صاحب حضور انور سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ موصوف نے حضور انور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جماعت احمدیہ سیرالیون میں صحت اور تعلیم کے میدان میں مسلسل ہماری مدد کر رہی ہے اور جماعت کا تعاون ہمیں حاصل ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ یہ ہمارا فرض ہے۔ سفیر نے بتایا کہ بچپن میں انہیں احمدیہ اسکول میں داخلہ نہ مل سکا تھا، وہاں معیار دیکھا جاتا تھا، میں معیار پر پورا نہ اتر سکا تھا۔ حضور انور نے ملک کی معیشت اور اقتصادی حالت کے بارے میں دریافت فرمایا کہ ملک کا سب سے بڑا ذریعہ آمدن کیا ہے۔ اس پر سفیر نے عرض کیا کہ سیرالیون زرعی ملک ہے۔ حضور انور نے فرمایا آپ زراعت پر زیادہ توجہ دیں، کوئی ماڈل فارم بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح زراعت کو زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ پرانے طریقوں پر انحصار کر رہے ہیں، اب نئی تکنیک اختیار کریں، جدید مشینری کا استعمال کریں اور جدید طرز پر کاشتکاری کریں۔ حضور انور نے فرمایا وہاں خواتین پرانے آلات کے ذریعہ چھوٹے لیول پر قصابہ اور بعض دوسری فصلیں کاشت کرتی ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو بڑے پیمانے پر کام کرنا چاہیے۔ حضور انور نے فرمایا سیرالیون کی زمین بہت سرخیز ہے۔ حضور انور کے دریافت فرمانے پر سفیر موصوف نے بتایا کہ امریکہ میں سیرالیون کے 4,50,000 کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا یہ تو ایک بڑی تعداد ہے۔ یہ ملاقات قریباً 10 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات کے آخر پر موصوف نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ تصویر بنانے کی سعادت بھی پائی۔ تاریخ کی پروفیسر شوبانا شنکر کی ملاقات۔ بعد ازاں پروگرام کے مطابق پروفیسر شوبانا شنکر نے حضور سے شرف ملاقات پایا۔ موصوف اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک میں تاریخ کی پروفیسر ہیں اور ان کا تعلق انڈیا سے ہے۔ تاریخ کے شعبے میں ان کی خصوصیت افریقہ میں مختلف مذاہب، اقلیتی کمیونٹیز اور بین الاقوامی انسانی ہمدردی ہے۔ پروفیسر صاحبہ نے عرض کیا کہ میں چند سال پہلے گانا بھی رہی ہوں، وہاں کچھ عرصے کے لیے گئی تھی۔ حضور انور نے فرمایا میں نے گانا میں ایک عرصہ گزارا ہے۔ اس پر موصوفہ نے عرض کیا کہ اگرچہ حضور نے کافی عرصہ پہلے گانا چھوڑ دیا تھا، لیکن حضور کا کام اب بھی وہاں زندہ ہے، حضور کے کام اب بھی باقی ہیں۔ پروفیسر صاحبہ نے عرض کیا کہ وہ مغربی افریقہ کے احمدیوں پر ایک کتاب لکھنا چاہتی ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا اگر آپ کتاب لکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا اور وہاں کے احمدیوں کے انٹرویوز کرنے پڑیں گے، آپ کو خود معلومات حاصل کرنی ہوں گی، خاص طور پر اگر آپ تحقیق کرنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ پروفیسر صاحبہ کی درخواست پر حضور انور نے فرمایا کہ مقامی زبانوں میں ترجمہ کرنے کے حوالے سے بھی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ پروفیسر صاحبہ نے بتایا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کی دادی صاحبہ نے ان کو سکھایا تھا کہ ہندو ہونے کے باوجود مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ موصوفہ کے ایک سوال پر حضور انور نے فرمایا کہ میں 4 سال گھانا کے انتہائی نارتھ کے علاقے میں رہا ہوں اور 4 سال ساؤتھ کے علاقہ میں رہا ہوں۔ حضور انور نے فرمایا نارتھ اور ساؤتھ میں قبائلی سسٹم مختلف ہے اور ان کے مختلف کلچر ہیں۔ شمال میں مسلمان ہیں اور جنوب میں عیسائی ہیں، اور جو جماعت کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ نارتھ میں ہے۔ ہمارے مشن ہاؤسز، سکولز اور ہسپتال ساؤتھ میں ہے۔ سالٹ پانڈ میں ہمارا پہلا مشن ہاؤس اور مسجد ہے اور وہاں ہمارا ہیڈ کوارٹر رہا ہے۔ پروفیسر صاحبہ نے گندم اگانے کے منصوبہ کے بارے میں پوچھا، جس پر حضور انور نے فرمایا میں نے سوچا اگر نائجیریا میں گندم اگائی جا سکتی ہے تو یہاں گانا میں کیوں نہیں اگائی جا سکتی، تو میں نے وہاں تجربہ کیا اور یہ کافی کامیاب رہا۔ حضور انور نے فرمایا وہاں ہر قسم کی سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں بشرطے کہ آپ کو مناسب سہولیات حاصل ہوں۔
حضور انور کی استفسار پر پروفیسر صاحبہ نے بتایا کہ وہ اپنی کتاب میں لڑکیوں کے احمدی اسکولوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہے۔ بہت سے افریقی پروفیسروں نے مجھے بتایا کہ وہ احمدی اسکولز میں پڑھتے تھے۔ افریقہ میں لڑکیوں کے لیے بھی بہترین احمدیہ اسکولز تھے جہاں لڑکیوں نے بہترین رنگ میں تعلیم حاصل کی۔ موصوفہ نے کہا کہ وہ افریقہ کے پرنٹنگ پریس اور احمدیہ اخبارات سے بھی متاثر ہے۔ پہلا اسلامی انگریزی اخبار جماعت احمدیہ نے ہی شروع کیا تھا۔ حضور انور نے فرمایا دی ٹروتھ اخبار تھا۔ پروفیسر نے کہا کہ میں اپنی کتاب میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ جماعت احمدیہ نے افریقہ کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آخر پر حضور انور نے فرمایا کہ افریقہ میں احمدیہ مسلم خواتین اور ان کی تعلیم پر اپنی تحقیق کو وسعت دینے کے لیے سیرلیون اور فرانکو فون ممالک کا بھی دورہ کریں۔ یہ ملاقات 11:22 تک جاری رہی۔ آخر پر موصوفہ نے تصویر بنانے کی سعادت پائی۔ گیمبیا کے سفیر کے سیکریٹری کی ملاقات۔ بعد ازاں پروگرام کے مطابق حضور انور اپنے دفتر تشریف لے آئے جہاں امریکہ میں گیمبیا کے سفیر کے سیکریٹری سائیکو سیسے صاحب نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات پایا۔ حضور انور نے موصوف سے گیمبیا کے حالات کے بارے میں دریافت فرمایا۔ موصوف سیسے صاحب نے گیمبیا میں جماعت کی تعلیمی اور طبی خدمات اور دیگر منصوبوں اور پروگراموں پر شکریہ ادا کیا۔ موصوف نے بتایا کہ وہ جاپان میں بھی رہے اور جاپانی زبان بھی بولتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ناگویا جاپان میں ہماری مسجد ہے اور انہیں وہاں جانا چاہیے۔ حضور انور نے فرمایا کہ جماعت جو گیمبیا میں خدمات کی توفیق پا رہی ہے یہ انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ ملاقات کے آخر پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ کے ساتھ موصوف نے تصویر بنانے کا شرف پایا۔ فیملی ملاقاتیں۔ اس کے بعد پروگرام کے مطابق فیملیز ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ آج صبح کے اس سیشن میں 37 فیملیز کے 162 افراد نے اپنے پیارے آقا سے ملاقات کی سعادت پائی۔ حضور انور نے ازراہ شفقت تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو قلم عطا فرمائے اور چھوٹی عمر کے بچوں اور بچیوں کو چاکلیٹ عطا فرمائے۔ آج ملاقات کرنے والے یہ احباب اور فیملیز میری لینڈ کی مقامی جماعت کے علاوہ مختلف 18 جماعتوں اور علاقوں سے آئی تھیں۔ ایلبنی سے آنے والی فیملیز 353 میل، شارلٹ سے آنے والی 422 میل، بوسٹن سے آنے والی 427 میل، جبکہ جارجیا سے آنے والی 661 میل اور اورلانڈو سے آنے والے احباب اور فیملیز 874 میل کا طویل سفر طے کر کے آئے تھے۔ احباب جماعت کے تاثرات۔ آج بھی ملاقات کرنے والوں میں بہت سے ایسے احباب اور فیملیز تھی جن کی زندگی میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن سہیل عزیز سے پہلی ملاقات تھی۔ جماعت سیراکیوس سے آنے والے ایک دوست طاہر احمد کہنے لگے کہ میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے، اس سے اچھا دن میری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ موصوف رو رہے تھے۔ جب حضور دور سے آتے تھے تو ہم دیکھ لیتے تھے، لیکن آج میں انتہائی قریب تھا، میں بتا نہیں سکتا ہے میری کیا حالت ہے۔ ایک دوست فاتح باجوہ صاحب لانگ آئلینڈ جماعت سے آئے تھے، کہنے لگے کہ میں شروع میں بہت گھبرایا ہوا تھا، لیکن جو ہی میں اندر گیا اور حضور انور پر نظر پڑی تو میں نے اپنے دل میں بے انتہا سکون پایا۔ ہمیں کل ہی ملاقات کا پتہ چلا۔ میں یہاں مسجد میں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ میری بیوی نیو یارک میں قریباً 400 میل دور تھی، وہ فوراً ٹرین کے ذریعے یہاں پہنچی ہے اور ہمیں ملاقات کا شرف نصیب ہوا ہے۔ جماعت اٹلانٹا سے آنے والے ایک دوست فضل الہی صاحب جب ملاقات کے بعد باہر آئے تو رونے لگ گئے اور بات ہی نہیں کر سکتے تھے۔ بڑی مشکل سے کہنے لگے کہ مجھے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری ملاقات ہو گئی ہے۔ میں 10 سال کا تھا اور دعا کرتا تھا کہ میری بھی خلیفہ وقت سے ملاقات ہو۔ آج 34 سال بعد میری ملاقات ہوئی ہے۔ حضور کے چہرہ پر نور ہی نور تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضور انور نے ہمیں بہت دعائیں دی ہیں۔ میرے بیٹے کو پیدائش میں تھوڑا مسئلہ ہوا تھا، اس کا آپریشن ہوا، یہ وقف 9 ہے۔ حضور انور نے اس بچے کو بہت دعائیں دی ہیں۔ محمد واصف صاحب جماعت کلیولینڈ سے آئے تھے، اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے ہم پاکستان میں تھے، حضور انور کو ٹی وی پر دیکھا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں بھی حضور سے ملنا نصیب ہو۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کرتے ہوئے ہمیں ملاقات کی نعمت عطا کر دی۔ ملاقات سے ہمارے دل کو تسکین ملی ہے۔ حضور انور نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ نماز نہیں چھوڑنی کیونکہ ہم لاپرواہی کرتے تھے۔ ایک دوست عتیق چودھری صاحب بیان کرتے ہیں کہ ملاقات کے لیے بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ ہم صبح 7 بجے کے آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم ملاقات کے لیے اندر گئے تو پھر اس دنیا میں نہ رہے۔ اس وقت میرے جذبات ایسے ہیں کہ الفاظ میں نہیں بتا سکتا۔ ہم حضور انور کے خطبات سنتے ہیں اور ٹی وی پر حضور انور کو دیکھتے ہیں، لیکن ملاقات میں جو کیفیت تھی وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضور انور نے ہمیں فرمایا نماز پڑھا کریں۔ حضور انور نے ہمیں نماز کی ادائیگی کی طرف بہت توجہ دلائی۔ جماعت بالٹیمور سے آنے والے دوست عبد المالک ولی صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہت کچھ سوچ کر گئے تھے، لیکن وہاں جا کر کچھ نہ کہا جا سکا۔ جو کہنا تھا سب بھول گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹے کی داڑھی ہے لیکن ابو کی داڑھی چھوٹی ہے۔ ابو نے مجھے ملاقات سے پہلے ہی کہا تھا کہ حضور انور یہ پوچھیں گے کہ تمہاری داڑھی بڑی اور ابو کی چھوٹی ہے۔
ظہور طیب صاحب جماعت ویلنگ بورو سے آئے تھے، کہنے لگے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں نے تو کمرے میں نور ہی نور دیکھا ہے۔ حضور نے مجھ سے بہت پیار سے بات کی، مجھے بہت سکون ملا ہے۔ حضور نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اب جا کر جلدی شادی کر لو۔ جماعت شارلٹ سے ایک دوست شریف احمد صاحب ملاقات کے لیے آئے تھے، کہنے لگے کہ زندگی میں پہلی بار حضور انور سے ملاقات ہوئی ہے، آج میری زندگی کا بہترین دن ہے، اب معلوم نہیں دوبارہ یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ ان کی اہلیہ رونے لگ گئیں، کہنے لگیں کہ یہ سب برکت حضور کے قدموں میں بیٹھنے سے ہے، جماعت کی خدمت میں ہے، مجھے جماعت کی وجہ سے بہت برکتیں ملی ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو یہی سمجھایا ہے کہ جماعت کے کام کرو گے تو تمہیں برکتیں ملیں گی، جماعت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ان کا بیٹا جامعہ احمدیہ کینیڈا کے 7ویں سال میں ہے، کہنے لگا کہ حضور انور نے مجھے نصیحت فرمائی کہ پہلے اپنے خاندان کے افراد کو تبلیغ کرو۔ حضور نے مجھے بہت ہی پیار دیا۔ ملاقاتوں کا یہ پروگرام 1:20 پر ختم ہوا۔ بعد ازاں 1:40 پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن سہل عزیز نے مسجد بیت الرحمن تشریف لا کر نماز ظہر و عصر جمع کر کے پڑھائی۔ اجتماعی بیعت۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد پروگرام کے مطابق بیعت کی تقریب ہوئی۔ حضور انور کے دست مبارک میں بیعت کی سعادت پانے والے دوست کرسٹوفر آر مائرز کا ہاتھ تھا۔ یہ صاحب گزشتہ 3 ماہ سے زیر تبلیغ تھے اور نو مبائن کے پروگرام میں شامل ہوتے تھے۔ وہاں انہوں نے حضور انور کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ کرسٹوفر کے ساتھ 3 نو مبائن حمزہ الیاس صاحب، عماد احمد سلیم صاحب اور ہسپانوی نجات دوست رابرٹو ولیم سیراٹو صاحب بھی بیعت میں شامل تھے۔ بیعت کی اس تقریب میں حضور انور کی ابتدا میں نماز میں شامل ہونے والے تمام احباب مرد و خواتین شامل ہوئے، جن کی تعداد 1300 سے زائد تھی۔ بہتوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم دستی بیعت کی تقریب میں شمولیت کی سعادت حاصل کریں گے۔ بعضوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہماری زندگی میں یہ پہلی بیعت کی ایسی تقریب تھی جس میں ہم شامل ہوئے۔ بعضوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جب ہمیں علم ہوا کہ آج نماز ظہر و عصر کے بعد بیعت کی تقریب ہے تو ہم اپنے گھروں سے مسجد کی طرف بھاگے ہیں کہ وقت سے پہلے پہنچیں، کہیں اس سعادت سے محروم نہ ہو جائیں۔ بیعت کی تقریب کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ معائنہ مسرور ٹیلی پورٹ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ۔ پروگرام کے مطابق 6 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سہل عزیز اپنی رہائش گاہ سے باہر تشریف لائے اور مسرور ٹیلی پورٹ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے معائنہ کے لیے تشریف لے گئے۔ MTA کا یہ ارتھ اسٹیشن مسجد بیت الرحمن کے بیرونی احاطے میں واقع ہے۔ حضور انور نے سب سے پہلے نیٹ ورک آپریشن سینٹر ٹرانسمیشن روم کا معائنہ فرمایا اور ڈائریکٹر ٹیلی پورٹ چودھری منیر احمد صاحب سے سسٹمز کے بارے میں بعض امور دریافت فرمائے۔ اس سینٹر میں کمپیوٹر سرورز، سیٹلائٹ، فائبر آپٹک آن لائن اسٹریمنگ ٹرانسمیشن کے سسٹمز نصب ہیں۔ حضور انور نے ازراہ شفقت اس حصہ کا بھی معائنہ فرمایا۔ اس کے بعد حضور انور ٹیلی پورٹ کے ماسٹر کنٹرول روم MCR میں تشریف لائے، جہاں سارے چینلز کے کنٹرول اور مانیٹرنگ سسٹم نصب ہیں۔ حضور انور نے ڈائریکٹر ٹیلی پورٹ سے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں ٹرانسمیشن کے بارے میں بعض امور دریافت فرمائے اور ہدایات دیں۔ بعد ازاں ڈائننگ اور بورڈ روم سے ہوتے ہوئے حضور انور اس ٹیلی پورٹ کے دفتر میں تشریف لے آئے۔ ڈائریکٹر ٹیلی پورٹ چودھری منیر احمد صاحب نے حضور انور کی خدمت میں دفتر کی کرسی کو برکت بخشنے کی عاجزانہ درخواست کی۔ حضور انور ازراہ شفقت کچھ دیر کے لیے دفتر کی کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور ڈائریکٹر صاحب کو ہدایت کی کہ آپ سامنے والی کرسی پر بیٹھ جائیں تاکہ تصویر میں آ سکیں۔ بعد ازاں حضور انور باہر تشریف لائے، جہاں مسرور ٹیلی پورٹ کے اسٹاف کے ممبران ایک قطار میں کھڑے تھے۔ حضور انور نے دوسری منزل کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضور انور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہاں سٹور کو تبدیل کر کے پوسٹ پروڈکشن کا آفس بنایا ہے۔ بعد ازاں حضور انور باہر برآمدے میں تشریف لائے اور چند لمحے باہر بڑی سیٹلائٹ ٹرانسمیشن ڈش کا معائنہ فرمایا۔ کلاس وقفات نو۔ اس وزٹ کے بعد 6:05 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سہل عزیز مسجد بیت الرحمن کے مردانہ ہال میں تشریف لے آئے، جہاں واقفات نو کی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سہل عزیز کے ساتھ کلاس ہوئی۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 73۔ واقفات نو کی یہ کلاس 7 بجے اپنے اختتام کو پہنچی۔ کلاس واقفین نو۔ بعد ازاں 7:10 پر پروگرام کے مطابق واقفین نو کی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلاس شروع ہوئی۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 75۔ واقفین نو کی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کلاس 8:03 پر ختم ہوئی۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سہل عزیز کچھ دیر کے لیے اپنے دفتر تشریف لے گئے
8:30 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بیت الرحمن تشریف لا کر نماز مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ خصوصی اشاعت الفضل انٹرنیشنل 27 دسمبر 2022 تا 2 جنوری 2023 صفحہ 71 و 72۔